السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج میں جس موضوع پر ویڈیو بنانے جا رہی ہوں اس کا ٹاپک ہے، اس کا عنوان ہے مسلم دنیا کے سپہ سالار عظیم کمانڈر طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد بن عبداللہ اسلام کا وہ بہادر جنرل ہے جس نے 12,000 کا لشکر لے کر اندلس فتح کیا اور اس میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس نے آگے چل کر یورپ کی سیاسی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی اور ثقافتی زندگی میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ اسپین کا شہنشاہ راڈرک بہت ظالم اور خود غرض عیسائی حکمران تھا، جب اس کو حکمرانی ملی تو اس وقت اس کی عمر 80 سال تھی۔ جنگی لحاظ سے وہ بہت تجربہ کار اور ذہین آدمی تھا۔ عمر کے آخری حصے میں بادشاہت ملنے کی وجہ سے وہ بہت مغرور ہو چکا تھا۔ خود غرض اور مغرور اس کی طبیعت کا خاصہ بن چکی تھی۔ اسپین میں حکومت کے اپنے رسم و رواج تھے، جس کے آداب میں شامل تھا کہ گورنر، امیر، رئیس، شہر کے حاکم، مشیر اور ان جیسے اہم افراد اپنی اولاد کو جوان ہونے تک شاہی محل میں رکھتے تھے، جہاں شاہی آداب سکھائے جاتے تھے۔ لڑکے بادشاہ اور لڑکیاں ملکہ کی خدمت میں رہتی تھیں۔ ایک دن اسپین کا عیسائی سردار کاؤنٹ جولین افریقہ کے مسلمان گورنر موسیٰ بن نصیر کے دربار میں آیا اور روتے ہوئے اپنی التجا کی، اے مسلمانوں کے بہادر حاکم، میری مدد کرو، مجھے میرے بادشاہ نے برباد کر دیا ہے، وہ میری عزت کا دشمن ہو چکا ہے، برائے مہربانی میری مدد کریں۔ موسیٰ بن نصیر نے نہایت اطمینان سے کہا، جولین، تم اپنے حالات نہایت سکون سے بتاؤ، تمہاری ہر ممکنہ مدد کی جائے گی۔ جولین کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اب تم ہماری پناہ میں ہو اور جو شخص ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اس کی حفاظت کرنا ہمیں خوب آتا ہے۔ جولین نے فریاد کی، اے مسلمانوں کے حاکم، آپ فوراً اسپین پر حملہ کر دیں، وہاں کے لوگ آپ کی دل سے مکمل حمایت کریں گے، ان لوگوں کو ظالم حکمران سے نجات دلائیں۔ موسیٰ بن نصیر نے گورنر جولین سے اصل بات پوچھی کہ راڈرک اتنا ظالم کیوں بنا ہوا ہے، اتنا ظلم کیوں کرتا ہے اور تم کو اس سے کیا خوف ہے؟ جولین نے بتایا کہ اس کے علاقے میں تمام عہدیدار اپنی اولاد کو شاہی محل میں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ شاہی آداب سیکھ سکیں۔ اس نے بتایا کہ میری بیٹی فلورنڈا نے شاہی محل میں پرورش پائی تھی، اصولی طور پر راڈرک کو اسے بیٹی سمجھنا چاہیے تھا، مگر اس 80 سالہ بوڑھے نے اس سے شادی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میں اس طاقتور حکمران کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے ایک کامیاب چال چلی اور راڈرک کے دربار میں حاضر ہو کر درخواست کی، میری بیوی اپنی بیٹی فلورنڈا کی جدائی میں سخت بیمار ہے، وہ مرنے سے پہلے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہے۔ ظالم راڈرک نے میری بات کا یقین کر لیا اور میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میں اپنی بیٹی کو اس ظالم بوڑھے حکمران سے چھڑا کر ایک محفوظ قلعے میں لے آیا ہوں، جہاں میری بیٹی نے اپنے اوپر ہونے والے تمام ظلم کی داستان سنائی ہے۔ اس کو سن کر مجھے اس ظالم کا وجود اس زمین پر بوجھ لگنے لگا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اس ظالم کا شکار ہونے والے تمام لوگوں کی مدد کی نیت سے آپ کے پاس آیا ہوں، اے مسلمانوں کے بادشاہ، ہماری مدد کرو۔ موسیٰ بن نصیر اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیے بغیر اسپین پر حملہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ کی مظلوم مخلوق کو تنگ کرنے کی سزا کیا ہونی چاہیے۔
اس لیے موسیٰ بن نصیر نے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کر کے دربار خلافت کی طرف ایک تیز رفتار قاصد بھیجا تاکہ وہ جنگ کی اجازت لے کر فوراً واپس آ جائے۔ کاؤنٹ جولین نے موسیٰ بن نصیر کو یہ بھی یقین دہانی کروائی کہ اگر مسلمانوں نے اسپین پر حملہ کیا تو وہ قلعہ سبتہ کی چابیاں مسلمانوں کو دے دے گا۔ قلعہ سبتہ بہت اہم قلعہ تھا، اس کو پورے یورپ کی چابی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کی دیواروں کو بھاری سے بھاری وزن بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین کو ہر طرح سے یقین دہانی کروائی اور دربار خلافت میں روانہ کیے ہوئے قاصد کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت ولید بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے خاص بندوں کو اسپین کے حالات جاننے کے لیے بھی بھیجا تاکہ کاؤنٹ جولین کی باتوں کی سچائی معلوم ہو سکے۔ اگر اسپین کے حالات واقعی بہت خراب ہیں تو پھر واقعی پوری تیاری کے ساتھ اسپین پر حملہ کرنا چاہیے۔ اس طرح اسلام کو اسپین تک پھیلایا جا سکتا ہے اور ظالم کے ظلم کا شکار مجبور لوگوں کو بھی نجات دلائی جا سکتی ہے۔ اسپین پر کئی 100 سال تک کسی نے حملہ نہیں کیا تھا۔ اسپین کے حکمران سمجھتے تھے ان کے پاس ایسی طاقت ہے جس سے کوئی بھی ان پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر وہاں کی آب و ہوا کچھ ایسی تھی کہ غیر ملکیوں کو راس نہیں آتی تھی، اس لیے اسپین پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لہذا اسپین کے لوگ خود کو غیر ملکی حملے سے محفوظ سمجھتے تھے اور دفاعی انتظامات پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ بن اسلام سے اسپین پر حملہ کرنے کی اجازت تو مانگ لی تھی، مگر انہیں حالات اسپین پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، کیونکہ سندھ میں راجہ داہر نے مسلمانوں کو قید کر لیا تھا اور خلیفہ اسلام کے لیے آنے والے تحائف سے بھرے بحری جہاز بھی لوٹ لیے تھے۔ راجہ داہر سے مقابلہ کرنے کے لیے ان دنوں محمد بن قاسم کی سربراہی میں اسلامی فوج دمشق سے سندھ روانہ ہو چکی تھی۔ اس لیے موسیٰ بن نصیر کے دل میں خیال آیا کہ خلیفہ بن اسلام اسپین پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، مگر جب خلیفہ بن اسلام کو ساری صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے جواب دیا، مظلوم کی حمایت کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ کاؤنٹ جولین نے ہم سے مدد طلب کی ہے، اس لیے اس کی مدد ضرور کی جائے گی۔ خلیفہ اسلام ولید بن عبد الملک نے اس مہم کے لیے موسیٰ بن نصیر کو فوجی مہم کا مکمل اختیار دے دیا۔ موسیٰ بن نصیر کی سوچ کے برعکس خلیفہ اسلام کے جواب نے انہیں حیران کر دیا۔ اجازت ملتے ہی انہوں نے اسپین پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ہر سپاہی اس معرکہ پر جانے کے لیے تیار ہو گیا اور ان کا سینہ جوش سے بھر گیا۔ ہر سپاہی اسپین کے خلاف لڑنے پر خوشی سے راضی ہو گیا۔ سب کا خیال تھا کہ اس معرکے کے لیے کوئی بڑا لشکر بھیجا جائے گا، مگر اسپین کے طاقتور بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 700 سپاہی بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ طاقتور اور اجنبی ملک کا مقابلے میں صرف 700 سپاہی، بظاہر یہ بہت تھوڑے تھے، مگر موسیٰ بن نصیر نے یہ 7000 سپاہی ایسے چنے تھے جو بہادری اور وفاداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 7000 سپاہیوں کی قیادت کس کے ذمے میں آئے گی؟ اسلامی فوج میں سینکڑوں تجربہ کار اور دلیر سپاہی سالار موجود تھے جنہوں نے موسیٰ بن نصیر سے درخواست بھی کی کہ انہیں اس معرکے میں بھیجا جائے۔ خود ان کا سگا بیٹا سالاری کا امیدوار تھا، مگر موسیٰ بن ولید نے اس موقع پر ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں انوکھا فیصلہ تھا۔ انہوں نے اسپین کو فتح کرنے کے لیے 7000 سپاہیوں کے لشکر کا سربراہ ایک ایسے شخص کو بنایا، امیر سالار ایک ایسے شخص کو بنایا جو نو مسلم اور آزاد کردہ غلام تھا۔ وہ غلام خود اس فیصلے پر حیران رہ گیا۔ اس خوش نصیب انسان کا نام طارق بن زیاد تھا۔
سب لوگ اس فیصلے پر حیران تھے کیونکہ موسیٰ بن نصیر نے اپنے سگے بیٹے پر اس نو مسلم آزاد کردہ غلام کو ترجیح دی تھی۔ بے شک اسلام میں انسانی وقار کی یہ لاجواب مثال تھی۔ انہیں اندازہ تھا کہ طارق بن زیاد کی نظر بہت بلند اور مستقل مزاج ہیں وہ۔ طارق بن زیاد نے سپہ سالاری ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی، اے مالک دو جہاں، مجھے ہمت اور توفیق عطا فرما۔ جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس کو پورا کرنے کی ہمت عطا فرما۔ طارق بن زیاد نے اسپین پہنچنے کے لیے سمندر پار کرنا تھا۔ تمام سپاہی اپنے سپہ سالار کی قیادت میں سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسپین کے ساحل پر جہاں لشکر نے پڑاؤ کیا اس پہاڑی کا نام جبل طارق پڑ گیا، جس کو انگلش میں جبرالٹر کہتے ہیں۔ اسپین کی طرف سے سفر کرنے سے پہلے طارق بن زیاد کو ایک خواب دکھائی دیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپین کو فتح کرنے کی بشارت دی تھی۔ یہ 5 رجب 92 ہجری کا دن تھا جب اسلامی فوج اسپین کے ساحل پر اتری۔ اس وقت بحری جہاز نہیں ہوتے تھے، صرف بحری کشتیاں ہوا کرتی تھی۔ جب اسلامی لشکر اسپین کے ساحل پر اترا تو طارق بن زیاد نے ایمان افروز خطاب کیا اور کہا، ابھی وقت ہے، میں تم لوگوں کو اچھی طرح غور و فکر کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ میں تم سب کو بتا دوں کہ یہ معمولی مہم نہیں ہے۔ ہم یہاں پر اجنبی ہیں، یہاں کے راستوں کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ہر طرف مختلف مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ ہم تعداد میں کم ہیں، جبکہ عیسائیوں کے پاس بھاری جنگی سامان ہے۔ میں تم کو سختی نہیں کرتا، اچھی طرح سوچ لو اور فیصلہ کر لو۔ ابھی وقت ہے، تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ اسلامی لشکر ایمانی جذبے سے بھرپور تھا اور ارادے مضبوط تھے۔ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بلند دیکھا تو اس نے شجاعت اور حکمت عملی کے انمول مثال قائم کی۔ لشکر اسلامی کے سپہ سالار نے نہایت حوصلے سے حکم دیا کہ جن کشتیوں پر سوار ہو کر ہم یہاں آئے ہیں ان سب کو آگ لگا دی جائے۔ اسلامی لشکر نے اپنے سپہ سالار کے حکم پر کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں کیا اور فوراً تمام کشتیوں کو آگ لگا دی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام کشتیاں جل کر راکھ بن گئیں، سمندر کے پانی میں ڈوب چکی تھی۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو واپس جانے کا موقع تو دیا تھا، مگر تمام لوگ جہاد کے جذبے سے یہاں آئے تھے، اس لیے انہوں نے واپس جانے کے بجائے لڑنے کو ترجیح دی۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے کہا، ہم اس اجنبی سرزمین پر فتح کا مقصد لے کر آئے ہیں۔ ہمیں فتح ضرور حاصل ہوگی۔ ہمیں کسی بھی موقع پر حوصلہ نہیں ہارنا، بلکہ ان ظالم عیسائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ عیسائیوں نے انسانیت پر ظلم کی انتہا کر دی ہے، مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں فتح حاصل کرنے میں اللہ تعالی ہماری مدد ضرور فرمائے گا۔ ہم نے واپسی کے تمام راستے اور ذریعے بند کر دیے ہیں۔ اپنے سپہ سالار کا خطاب سن کر اسلامی لشکر کے سپاہیوں کو نیا ولولہ اور جذبہ ملا۔ کشتیاں جلانے کا فیصلہ طارق بن زیاد کی شجاعت کی عکاسی کے ساتھ ساتھ ان کی ذہانت کا بھی ثبوت تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے لشکر کی تعداد بہت تھوڑی ہے، کہیں وہ عیسائی فوج کی بھاری تعداد دیکھ کر گھبرا نہ جائیں۔ اس لیے انہوں نے واپسی کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا تاکہ شہادت کا جذبہ لے کر آنے والے سپاہی اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ پھر طارق بن زیاد کو وہ خواب بھی یاد تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یقین دلایا تھا کہ اسپین کی فتح ضرور ہوگی۔ اس لیے ان کے دل میں کسی قسم کا خوف نہیں تھا، وہ پر امید تھے۔ پھر اسلامی لشکر کا ہر سپاہی یہ جان چکا تھا کہ ہم نے اسپین کو ہر حال میں فتح کرنا ہے۔ اب ہمارا ایک ہی مقصد ہے، فتح یا شہادت۔ ابھی طارق بن زیاد ارد گرد کے ماحول اور خوبصورت منظر کو دیکھ رہے تھے جس سے اسلامی لشکر کے دلوں میں اس خطے کی خوبصورتی بس چکی تھی۔ اسلامی لشکر پہاڑوں کے دامن میں اترنے لگا تو ایک آدمی زرد رنگ کا ریشمی لباس پہنے ان کے سامنے آ گیا، جس کا چہرہ بے چینی پریشانی کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا۔
اس کو دیکھ کر اسلامی لشکر کے سالار اعظم طارق بن زیاد چلتے چلتے رک گئے۔ انہوں نے اپنے قریبی ساتھی اور مشیر مغیث رومی جو عیسائی سے مسلمان ہو چکے تھے ان سے کہا، یہ آدمی عیسائی لگتا ہے۔ مغیث رومی نے آنے والے آدمی کو غور سے دیکھا اور ہاں کا اشارہ کر دیا۔ طارق بن زیاد نے اس سے کہا وہ اس آدمی کے پاس جائے اور اس کے آنے کا مقصد پوچھے۔ مغیث رومی نے آنے والے شخص کی جانب قدم بڑھائے اور اس سے تھوڑی بات چیت کر کے اس کو بھی اپنے ساتھ سالار اعظم کے پاس لے آئے۔ طارق بن زیاد نے سوالیہ نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں ایک درخواست لایا ہوں، اگر آپ میری مدد کریں تو آپ کا مجھ سمیت پوری انسانیت پر احسان ہوگا۔ طارق بن زیاد نے کہا، اپنی ساری بات کھل کر بتاؤ، کیونکہ مظلوموں کی مدد کے لیے ہی ہم یہاں آئے ہیں۔ آنے والے آدمی نے اپنا نام امامت بتایا اور نہایت غمناک آواز میں کہا، میں عیسائی ہوں۔ ہمارے ظالم بادشاہ روڈرک کے ساتھیوں نے میری ساری دولت چھین لی ہے۔ انہوں نے میری دولت لوٹنے کے بعد میری اکلوتی بیٹی کو بھی اغوا کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر امامت کی آواز بھر آئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔